بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ جیسا کہ ابھی مغرب کا وقت ہے، تو اگر جو مرد حضرات ہیں وہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا نیت کریں گے امام کے پیچھے؟ تو نیت ایسے شروع کریں گے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت فرض وقت نماز مغرب، پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہیں گے، اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، پھر وہ ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ دینے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں پریکٹیکلی طور پر آپ کو یہ طریقہ کر کے بتاؤں گا۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے، مرد حضرات اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر وہ نیت وہ جو امام کہتے ہیں وہ امام نہیں کہیں گے، وہ یہ کہیں گے نیت کی میں نے 3 رکعت فرض وقت نماز مغرب، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو چلے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت فرض وقت نماز مغرب، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ ایسے آپ نے جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے، اور یہ آپ نے یہ چھوٹی انگلی، یہ انگوٹھا، یہ آپ نے یہ ایک حلقہ بنانا ہے، ان دونوں کو ایسے پکڑنا، اور یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ آپ کی کلائی کی پشت پہ ایسے رہیں گی، ایسے، اور یہ آپ نے ناف کے نیچے باندھا، ناف کے نیچے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے۔ پھر آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر، ایسے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ لیکن آپ نے یہ جو ہے جب آپ جو ہے قیام میں جب آپ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیح دونوں پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں تھوڑی بڑی سورت، مطلب ہے کہ جو دوسری رکعت سے بڑی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے جب دوسری رکعت میں جو سورت پڑھیں گے وہ جو ہے اس کے بعد آتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کرتے ہوئے آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا جو فاصلہ ہے دونوں پاؤں کے درمیان، تو کم سے کم چار انگلی، جیسے 4 انگلیاں کم سے کم 4 ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کا 12 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو 12 انگلیوں کا فاصلہ، یہ ہے کہ بہتر یہ 4 انگلی رکھیں، 8 انگلی رکھیں، ایسے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح آپ کو بتائیں گے، اور کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، کس پوزیشن میں کھڑا ہونا ہے۔ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی، آپ کا سر ایسے، اللہ اکبر، ایسے آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ دونوں گھٹنوں پر جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے اس کی پکڑ رکھنی ہے کہ جیسے ہم نے کلائی کو پکڑا تھا کہ وہ دونوں ہلکے بنا کے ایسے پکڑنا ہے، اور تینوں انگلیوں کو جو ہے یہاں پر تینوں انگلیوں کو ایسے ایسے اس کو پکڑ لینا ہے، اور یہ آپ کی کمر جو ہے وہ ایسے رہے گی سیدھی، کہ آپ کی جو ہے گردن اور کمر ایسے سیدھی، اور آپ نے جو ہے آپ کی نگاہیں دونوں پاؤں کے جو ہے وہ درمیان میں، کہاں پر؟ ایڑی کی طرف، وہاں پر دونوں پاؤں کے درمیان میں ایڑی کی طرف آپ نظر کریں گے،
اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار، کم سے کم 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ پھر جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہیں گے ہم۔ اچھا، تو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اگر امام کے آپ جو ہے وہ پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور آپ جواب میں کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد بھی کہا جاتا ہے عام طور پر، اور اگر بہتر یہ افضل یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد کہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے یہ پوزیشن رہے گی، جب آپ کھڑے ہوں گے تو صرف ہاتھ باندھیں گے نہیں، اور آپ نے ایسے کھڑے رہنا ہے، ربنا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت اس کی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سجدے کی حالت میں آپ نے کس طریقے سے سجدے میں جانا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کسی بھی رکن میں آپ نے جب جانا ہے تو اللہ اکبر مطلب ہے کہ ضرور کہنا سمیع اللہ، یہ رکوع سے نکلتے ہوئے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، لیکن کسی اور آپ رکن میں جائیں گے تو اللہ اکبر ضرور کہیں گے، ٹھیک ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں۔ امام جب جو ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے آپ کے اللہ اکبر ختم نہ ہو، تو یہ مسئلہ ہے نماز کا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے سجدے۔ اللہ اکبر، یہ سجدے میں ہم آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پوزیشن وہ ایسے ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ قبلہ رو ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایسے ایسے قبلہ رو رکھیں گے، یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے قبلہ رو ہوں گے، قبلہ رو ہو کے آپ نے یہ ایسے رکھنے ہاتھ، ٹھیک ہے، اور آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنی ناک کی جو ہڈی ہے، یہ ناک کی ہڈی، یہ آپ کی پہلے زمین پر لگے گی، پھر یہ ماتھے کی یہ ہڈی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لگا کے آپ کے ہاتھ، آپ کی یہ ناک کی ہڈی، آپ کی پیشانی، آپ کے دونوں گھٹنے اور آپ کے دونوں پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں یہ زمین پر ایسے ایسے قبلہ رو ہوں گی، قبلہ رو رکھنی ہے آپ نے، پاؤں کی یہ پوزیشن ہوگی۔ تو آپ کو پاؤں کی پوزیشن بھی جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ پاؤں کی پوزیشن ایسے ایسے رہے گی، پاؤں کی پوزیشن یہ نیچے، یہ قبلہ رو ہوں گی، 10 کی جو 10 انگلیاں ہیں وہ قبلہ رو ہوں گی، اور آپ جو ہے ایسے سجدے میں جائیں گے اور تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے بیٹھیں گے آپ، اور آپ کی نظریں جو ہیں وہ آپ کی جھولی میں ہوں گی، یہاں پر آپ کی نظر ہوگی آپ کی جھولی میں، ایک منٹ، آپ کی جھولی میں ہوں گی، پھر آپ سجدے میں دوبارہ دوسرا سجدہ کریں گے آپ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور ایسے کرتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر وہاں آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اب ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو آپ نے اس کے بعد والی صورت پڑھ لینی ہے، سورہ قریش پڑھ لینی ہے، لیلاف قریش، اور آپ نے پڑھ کے پھر رکوع، اور پھر آپ نے جو ہے وہ رکوع سے کھڑے ہونا ہے، اور پھر ہم نے سجدہ کرنا ہے، اور پھر ہم جو ہے جب دوسری رکعت میں ہم جب سجدے دونوں کر لیں گے، سجدے ہم نے جب دونوں کر لیے اس کے بعد ہم بیٹھیں گے تشہد میں، ٹھیک ہے، اس میں بیٹھیں گے اور ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ، جب ہم اشہد ان لا جب تو پھر ہم ہاتھ کا حلقہ بنائیں گے، ایسے ہاتھ کا حلقہ بنے گا، یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ
یہ اس کے ساتھ رہیں گی اور یہ ایسے بنے گا اور یہ شہادت کی انگلی ایسے کر کے ہلکا بنے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آپ شہادت کی انگلی گرا دیں گے کہ اللہ کی وحدانیت کا جو ہے یہاں پر اقرار کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو گواہی دیں گے آپ. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پھر اس کا ہے درود ابراہیمی پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے سیدھے ہاتھ کی طرف, یہ اپنے کاندھے پہ, اور یہ نیت کرنی ہے سلام پھیرتے ہوئے کہ آپ جو ہے اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے امام کی بھی نیت کرنی کہ ان کو بھی آپ سلام کریں, اور جو ہے وہ جو اس طرف کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو مقتدی ہیں ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں, اور جو اس طرف جو فرشتے ہیں ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں. فرشتے اور جنات جو نیک ہیں جو آپ کی نماز میں شریک ہیں ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں. ایسے سلام کریں گے, اور اسی طریقے سے پھر آپ نے الٹی طرف جو ہے الٹے کاندھے کی طرف ایسے ہی اس فرشتے کو سلام کرنا ہے, اور جو ہے ان مقتدیوں کو جو لوگ ہیں اگر اکیلے ہیں تو آپ نے صرف فرشتوں کو سلام کرنا ہے. تو سلام جو ہے یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے. دونوں طرف آپ سلام کریں گے. سب سے پہلے سیدھے کاندھے کی طرف, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی نگاہیں جو ہے وہ کاندھے کی طرف رہیں گی, آپ کے سیدھے کاندھے کی طرف, کاندھے کی طرف آپ نے دیکھنا ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہی نیت ہوگی آپ کی کہ امام اور مقتدی وغیرہ. پھر ایسے ہی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر یہ آپ نے یہ آپ کی 2 رکعتوں کی نماز اس طریقے سے مکمل ہوگی. اگر آپ کی 4 رکعت والی, جیسے ہم 3 رکعت والی پڑھ رہے تھے مغرب کی نماز, تو آپ نے 2 رکعت جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ صرف تشہد پڑھیں گے. تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھ کے آپ جو ہے وہ آپ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے, اور کھڑے ہو کر آپ پھر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور کوئی آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کے بعد آپ جو ہے وہ تیسری رکوع میں چلے جائیں گے. اب اللہ اکبر کے رکوع میں چلے جائیں گے. اور اگر آپ اکیلے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے اکیلے نماز میں آپ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھتے ہیں وہ بھی افضل ہے, ثواب ملے گا آپ کو. تو یہ تھا آج کا نماز کا طریقہ. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو اس میں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے صدقے جو ہے ہمیں معاف فرمائے. والسلام.